بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحت مند انسان وہ ہے جو اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے مگر مستقل فیصلے کرتا ہے، کیونکہ مستقل مزاجی وقتی جوش سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور یہی عادت طویل مدت میں بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بھی بنتی ہے۔ صبح کے وقت خود کو جلدی میں ڈالنے کے بجائے دن کا آغاز سکون سے کرنا دل اور دماغ دونوں پر مثبت اثر ڈالتا ہے، کیونکہ ابتدائی ذہنی کیفیت پورے دن کے فیصلوں کو متاثر کرتی ہے۔ غیر ضروری مقابلہ بازی اور خود کو دوسروں سے موازنہ کرنا ذہنی دباؤ کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اپنی رفتار اور اپنی صحت کو ترجیح دینا زیادہ دانشمندانہ عمل ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے جسم کو آرام دینے کا حق دیتا ہے تو جسم خود کو بہتر طریقے سے مرمت کرتا ہے، کیونکہ نیند اور سکون کے دوران ہی اصل شفا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ذمہ داریاں ایک ساتھ اٹھانا ہمیشہ ذہنی تھکن کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے کاموں کو مرحلہ وار تقسیم کرنا صحت مند ذہن کی علامت ہے۔ دن میں کم از کم ایک لمحہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جب انسان مکمل طور پر خاموش ہو، کیونکہ یہی خاموشی اعصاب نظام کو متوازن کرتی ہے۔ بے وقت اور غیر ضروری کھانا صرف معدے کو نہیں بلکہ ہارمونز کے نظام کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس لیے جسم کے قدرتی اشاروں کو سمجھنا صحت کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ دیر تک بند کمروں میں رہنے کی بجائے تازہ ہوا میں وقت گزارنا پھیپھڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور دماغ کو آکسیجن کی بہتر فراہمی دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی گفتگو میں نرمی اور لہجے میں سکون رکھے تو نہ صرف تعلقات بہتر ہوتے ہیں بلکہ ذہنی دباؤ بھی نمایاں حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دوران جلد بازی کرنے سے جسم کو پیغام ملتا ہے کہ خطرہ موجود ہے، جس سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے سکون سے کھانا صحت کا بنیادی اصول ہے۔ روزانہ ہلکی جسمانی حرکت دل کی دھڑکن کو متوازن رکھتی ہے اور خون کی نالیوں کو لچکدار بناتی ہے، جو دل کی بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک ایک ہی حالت میں بیٹھے یا لیٹے رہنا جسم میں جمود پیدا کرتا ہے، اس لیے پوزیشن بدلتے رہنا بھی ایک سادہ مگر مؤثر صحت بخش عادت ہے۔ ذہنی صحت کو نظر انداز کرنا بالآخر جسمانی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ دماغ اور جسم ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ غیر ضروری معلومات کا مسلسل سامنا، خاص طور پر منفی خبریں، ذہن کو بوجھل بنا دیتی ہیں۔ اس لیے معلومات کے استعمال میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ خود پر رحم کرنا اور اپنی غلطیوں کو سیکھنے کا ذریعہ بنانا ذہنی سکون کو بڑھاتا ہے، جبکہ خود کو مسلسل الزام دینا صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دن کے اختتام پر جسمانی تھکن کے ساتھ ذہنی اطمینان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دن صحت مند انداز میں گزر گیا ہے۔ زیادہ دیر تک سانس روک کر یا غلط طریقے سے سانس لینا اعصابی تناؤ بڑھاتا ہے۔ اس لیے قدرتی اور گہری سانسوں کی مشق صحت کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے۔
اگر انسان اپنی ترجیحات میں صحت کو شامل کر لے تو باقی فیصلے خود بخود بہتر ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ صحت فیصلہ سازی کی بنیاد ہے۔ مسلسل شور شرابہ اور بے ہنگم آوازیں دماغ کو تھکا دیتی ہیں، اس لیے خاموش یا مدھم ماحول میں وقت گزارنا اعصاب کے لیے مفید ہے۔ جسمانی صفائی کے ساتھ ذہنی صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ بکھرے ہوئے خیالات جسم کو بھی بے چین رکھتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا دل کی دھڑکن کو پرسکون رکھتا ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں قدرتی مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی خوراک، نیند اور حرکت کے درمیان توازن قائم رکھے تو اکثر بیماریوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود خود کے لیے وقت نکالنا اس بات کی نشانی ہے کہ انسان اپنی صحت کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ زندگی میں سادگی اختیار کرنے سے نہ صرف ذہنی سکون ملتا ہے بلکہ جسم پر غیر ضروری دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی صحت کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے وہ دراصل اپنے آنے والی ذمہ داریوں کو مشکل بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ناظرین کمزور صحت ہر کام کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ دن کے دوران مختصر وقفے لے کر آنکھیں بند کرنا اور گہری سانس لینا دماغی توانائی کو دوبارہ بحال کرتا ہے۔ خود کو حد سے زیادہ تھکانا کسی کامیابی کی علامت نہیں بلکہ جسم کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ دشمنی کے بجائے دوستی کا رویہ اختیار کرے۔ جب انسان صحت کو عبادت اور ذمہ داری سمجھ کر اپناتا ہے تو اس کی زندگی میں نظم، سکون اور برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ روزانہ صبح ایک گلاس پانی میں ایک چٹکی سونف ملا کر پئیں، یہ آنتوں کو صاف کرتا ہے، گیس کی شکایت کو کم کرتا ہے۔ ہفتے میں 4 بار پالک یا دیگر ہری سبزیاں ضرور کھائیں۔ یہ فولک ایسڈ سے بھرپور ہیں جو موڈ کو اچھا رکھتی ہیں اور ڈپریشن سے بھی بچاتی ہیں۔ کھانے میں پیاز ضرور شامل کریں، یہ خون صاف کرتا ہے، سوزش کم کرتا ہے، بلڈ شوگر لیول کو بہتر بناتا ہے۔ انجیر روزانہ 2 سے 3 کھائیں، یہ قبض دور کرتی ہے، ہاضمہ درست رکھتی ہے اور قدرتی طور پر توانائی دیتی ہے۔ گاجر کا جوس یا سلاد روزانہ استعمال کریں، یہ بینائی بہتر کرتی ہے، جلد کو چمکدار بناتی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی بھرپور ہے۔ مچھلی یا مچھلی کا تیل ہفتے میں 2 بار کھائیں، یہ دل کی صحت کے لیے بہترین ہے اور دماغی کارکردگی کو بھی بڑھاتی ہے۔ دیسی گندم کا آٹا استعمال کریں کیونکہ یہ طاقت دیتا ہے، ہاضمہ درست رکھتا ہے اور پروسیسڈ آٹے سے بہتر ہے۔ کشمش اور کھجور رات بھر بھگو کر صبح کھائیں، یہ قدرتی طور پر خون بڑھاتا ہے اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ سردیوں میں ہلدی اور ادرک کی چائے پئیں، یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور نزلہ زکام سے بچاتی ہے۔ کھانا پرسکون جگہ پر بیٹھ کر آہستہ چبا کر کھائیں، یہ ہاضمہ آسان کرتا ہے اور زیادہ کھانے سے بھی روکتا ہے۔ دن میں 1 بار گہری سانس لینے کی مشق 10 منٹ کریں، یہ تناؤ کو کم کرتی ہے اور پھیپھڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ مونگ پھلی کا مکھن تھوڑی مقدار میں کھائیں،
یہ پروٹین اور صحت مند چربی دیتا ہے جو توانائی برقرار رکھتا ہے۔ سیب روزانہ ایک کھائیں، یہ دل کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ فائبر سے بھرپور ہے اور وزن کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں۔ یہ جسم کی گھڑی کو درست رکھتا ہے، صحت کو بہتر کرتا ہے۔ تیز مصالحوں اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ معدے کی خرابی اور وزن کے بڑھنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار وقفہ دار روزہ نہ رکھیں۔ اگر آپ کو ہڈیوں یا میٹابولزم کا مسئلہ ہے، اس کے بجائے متوازن کھانا کھائیں۔ مختلف رنگوں کے پھل اور سبزیاں کھائیں۔ یہ مختلف وٹامن دیتے ہیں اور مجموعی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ ناظرین، نماز کی ادائیگی کو ورزش سمجھیں۔ یہ جسم اور روح دونوں کو سکون دیتی ہے، تناؤ کم کرتی ہے۔ ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے حسد، غرور اور لالچ جیسے منفی جذبات کو دل میں جگہ نہ دیں، مثبت سوچ رکھیں۔ موسمی اور مقامی پھل سبزیاں ترجیح دیں۔ یہ زیادہ غذائیت والے ہوتے ہیں، تازہ ہونے کی وجہ سے فائدہ مند بھی ہیں۔ دن کے آغاز میں چند منٹ سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھ کر گہری سانس لینا دماغ کو تازگی دیتا ہے اور دل کی دھڑکن کو قدرتی توازن میں لاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں۔ معدے کی آگ کو متوازن رکھتا ہے، خوراک کو صحیح ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ روزانہ ایک مقررہ وقت پر رفع حاجت کی عادت آنتوں کو منظم رکھتا ہے اور قبض جیسے مسائل سے بچاؤ میں مددگار ہوتا ہے۔ کام کے دوران ہاتھوں اور انگلیوں کو آہستہ آہستہ حرکت دینا ان کی روانی بہتر بناتا ہے، جوڑوں کی اکڑن کو کم کرتا ہے۔ سونے سے پہلے تیز روشنی کے بجائے مدھم روشنی کا استعمال دماغ کو نیند کے لیے تیار کرتا ہے، آنکھوں کی تھکن کو کم کرتا ہے۔ دن میں ایک بار اپنا وزن یا جسمانی کیفیت نوٹ کرنا صحت کے بارے میں شعور بڑھاتا ہے، بروقت بہتری کی ترغیب دیتا ہے۔ کھانے میں فائبر کی مقدار بڑھانے سے نہ صرف نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ دل کی صحت پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ زیادہ دیر کھڑے رہنے والوں کے لیے وقفے وقفے سے بیٹھ کر اونچے رکھنا سوجن اور تھکن کو کم کرنے میں ہمیشہ مدد دیتا ہے۔ روزمرہ گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کرنا ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ دل کی صحت پر بھی اچھا اثر ڈالتا ہے۔ دن کے کسی حصے میں مختصر آرام یا آنکھیں بند کر کے لیٹنا اعصابی تھکن کو کم کرتا ہے اور کارکردگی کو بھی بحال کرتا ہے۔ موبائل فون پر مسلسل جھک کر دیکھنے سے بچنا گردن اور کندھوں کے دائمی درد سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن سادہ اور ہلکی خوراک کا استعمال کرنا معدے کو آرام دیتا ہے اور جسمانی صفائی کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ پیروں کے تلوں پر دباؤ ڈال کر ہلکی ورزش کرنا جسم کے مختلف حصوں میں توانائی کی روانی کو متحرک کرتا ہے۔ دن بھر مثبت خبریں یا تعمیری مواد دیکھنا ذہنی صحت کے لیے منفی معلومات سے کہیں زیادہ مفید ہوتا ہے۔ روزانہ دانتوں کے ساتھ زبان کی صفائی بھی منہ کی بدبو اور جراثیموں سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سونے سے پہلے دن بھر کا سکرین ٹائم کم کرنا آنکھوں کے اعصاب کو سکون دیتا ہے، نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔
بھوک اور پیاس میں فرق سمجھ کر کھانے پینے کی عادت غیر ضروری کیلوریز کے استعمال سے بچاتی ہے۔ کام کے دوران کرسی یا میز کی اونچائی درست رکھنا کمر درد اور تھکن کو نمایاں حد تک کم کرتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار جسم کو پسینہ آنے والی سرگرمی دینا جلد کے مسام کو کھولتا ہے اور فاضل مادوں کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے۔ ان کے اختتام پر چند منٹ خاموشی اختیار کر کے دن کا جائزہ لینا ذہنی سکون پیدا کرتا ہے، بہتر نیند کا سبب بنتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔